الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن نحى أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ جل شانہ کی ذات عظیم ہے اور بے بہا درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل و صحاب پر. حضرات گرامی قدر، بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی زیارت کا موقع فراہم فرمایا اور آج وہ حج کے لیے احرام باندھ کر نکل رہے ہیں. اسلامی نقطہ نظر سے اسلام کی تعلیم اور اسلام کی دعوت کے لحاظ سے جو شخص خالص نیت کے ساتھ رضائے الہی کے لیے اور اس عہد کے ساتھ کہ وہ آئندہ اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرے گا، حج کرے تو عزم شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اسے حج مبرور کا درجہ ملے گا اور اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، بشرطے کہ اس نے جن لوگوں کے حقوق طلب کیے ہیں انہیں حق ادا کر دے. اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ حج کے نتیجے میں مکمل طور پر گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. صرف ایک ہی شرط ہے کہ آدمی کو اس کا شعور ہو اور وہ سمجھ کر حج کرے، حج کے مناسب ٹھیک ٹھیک ادا کرے اور پھر اپنی زندگی کو اسلام کے کالم میں عطایت خدا بندی اور عطایت رسول میں ڈھا لے. اگر کوئی شخص ایسا کرے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. یہ مرتبہ اور یہ مقام اس لیے بندوں کو حاصل ہوا ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے
اس راہ پر چلنے کے لیے اللہ کے ایک رسول نے، اللہ کے خلیل نے قربانیاں دی۔ ابراہیم علیہ السلام انبیاء کی صف میں ایک ایسی شخصیت ہیں جن کی زندگی میں بڑی بڑی آزمائشیں ہیں۔ آزمائش کئی طرح کی ہوتی ہے۔ آزمائش ایک دنیا داری کے لحاظ سے بھی ہوتی ہے۔ دنیا کے معاملات میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مشکلات میں پھنس جاتا ہے، لیکن اصل آزمائش جس کے نتیجے میں مراتب بلند ہوتے ہیں، درجے ملتے ہیں اللہ کے ہاں، وہ دین کے معاملات ہیں۔ اگر کسی شخص پر دین کی راہ میں، اللہ کی راہ میں آزمائش آئی اور وہ پورا اترا اس میں، اس کا درجہ بلند کرنے کا وعدہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت آزمائشیں آنا شروع ہوئی جب انہوں نے توحید الوہیت وحدہ کا درس دیا لوگوں کو اور دعوت دی۔ جب انہوں نے لوگوں کو شرک سے روکا اور ان کے مشرکانہ مذہب پر تنقید کی تو ان پر آزمائش کا دور شروع ہو گیا۔ میں نے کچھ موٹی موٹی آزمائشوں کا ذکر اس سے پہلے لوگوں کو کیا ہے۔ وہ اپنے وطن سے بے وطن ہوئے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے اہل وطن سے علیحدہ ہو کر ہجرت کر کے ایک دور دراز ملک میں چلے گئے۔ اپنی عمر کے اس حصے میں تھے جب عمومی طور پر کوئی بھی انسان کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا، جب اس کے اعضاء و جوارح جواب دے جاتے ہیں، اس کی ہمتیں جواب دے جاتی ہیں۔ اس عمر میں انہوں نے ہجرت کی اور ہجرت کے سفر میں جو باتیں کہی ہیں قرآن مجید نے ان کو بہت مختصر طریقے سے بیان کیا ہوا ہے اور علم والوں نے اس پر بڑی تفصیلیں لکھی۔ جب وہ جا رہے تھے، راستے میں تھے، تو انہوں نے کہا، ہو سکتا ہے یہ دل ہی دل میں کہا ہو، یہ دعا انہوں نے دل میں کی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زبان پال سے کی ہو۔ انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، ان قریب وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے، اللہ پر توکل کر کے اور اس کا حق ادا کر کے کوئی کام کرتے ہیں تو یقین رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس کا یہ وعدہ ہے کہ جو لوگ میری راہ میں جدوجہد کریں گے، میں انہیں سیدھا راستہ دکھا دوں گا۔ یہ اس کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اور اسی دعا میں انہوں نے، اسی سفر میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اے میرے پروردگار، اے میرے مالک، مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ یہاں سے یہ بات نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا ہو تو وہی مانگیے جس کا تعلق دین سے ہو، صالحیت اور صلاحیت کے اعتبار سے جو اعلیٰ چیز ہو وہ مانگیے گا۔ انہوں نے صالح اولاد کی دعا کی ہے، اور اولاد کی دعا نہیں کی، فقط صالح اولاد کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ان کو ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ انہیں پہلے ہی بتا دیا گیا کہ ہاں تمہارے ہاں ایک بیٹا ہوگا جو بڑا حلیم ہوگا، بردبار ہوگا، برداشت کرنے والا ہوگا۔ پھر آگے تاریخ کو اٹھائیے اور پڑھیے کہ جب ابراہیم علیہ السلام شام میں چلے گئے، وہاں جا کر کے رہنا سہنا شروع کیا، تو ان کے ہاں
اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو ایک نئی آزمائش شروع ہو گئی۔ کہنے کو تو بڑا آسان ہے، سننے کو بھی بہت آسان ہے، لیکن اگر اس پر غور کیا جائے تو بہت ہی مشکل ہے یہ بات۔ بڑھاپے کی عمر میں بیٹے کا ہونا، پھر اس کا دوڑ دھوپ کے قابل ہونا، ہاتھ بٹانے کے قابل ہونا، تو پھر یہ حکم آ جانا کہ اس کو یہاں سے نکال دو اور فلاں جگہ چھوڑ دو، یہ بہت مشکل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے، بخاری کی ایک طویل حدیث میں یہ پوری کہانی بیان کی گئی ہے۔ اس میں بعض لوگوں کا اختلاف تو ہے، ہمیں اس اختلاف سے کوئی غرض نہیں۔ جس مقصد کے لیے یہ بات میں بیان کر رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جس حالت میں بھی آپ نے اسماعیل علیہ السلام کو حرم کی جگہ میں چھوڑا تھا، چاہے بچے میں کو چھوڑا تھا، چاہے ذرا بڑی عمر کے بچے کو چھوڑا تھا، ہر حالت میں آزمائش تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات کہی ہے کہ بچہ جب ہو گیا اس کو وہاں چھوڑ دیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، ہم نے بیت اللہ کی تعمیر کے لیے، حرم بنانے کے لیے ابراہیم کو اس جگہ کی رہنمائی دے دی، وہ جگہ تجویز کر دی، بتا دیا کہ یہ ہے وہ جگہ جہاں آپ نے بنانا ہے اس کو، اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ اللہ تشرک بی شیئا، میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں بنانا۔ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ سب سے بنیادی بات دین کی توحید ہے، دین کا انحصار، دین کی عمارت کا استوار ہونا توحید پر ہے۔ نبی جتنے آئے دنیا میں وہ سب کے سب شرک کو مٹانے اور توحید کو پروان چڑھانے کے لیے آئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کے لیے جو جگہ سی وہ تجویز کر دی، اس تاکید کے ساتھ کہ میرے ساتھ شرک نہیں کرو گے، کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، وطاہر بیتی، اور میرے گھر کو پاک رکھو گے، پاک رکھو گے، للطائفین والقائمین والرکع السجود، چار باتیں بیان ہیں۔ طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، یہ چاروں کام جو ہے نا، ان کی ہیئت جو ہے، ان کی شکل جو ہے پریکٹیکل میں الگ الگ ہے۔ طواف کیسے ہوتا ہے سب جانتے ہیں کہ چکر لگانے کو کہتے ہیں، حرم کے گرد چکر لگانے کو کہتے ہیں، حرم کے گرد چکر لگانے کو کہتے ہیں۔ اگر حرم کے سوا کسی عبادت کے گرد چکر لگائے جائیں بغرض ثواب تو شرک ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ حرم کے گرد چکر لگائے جائیں، پھر اس کا طریقہ بھی آگے بتائیں۔ اور قیام، اللہ کے حضور کھڑے ہونا، جس طرح آپ نماز میں قیام کرتے ہیں، قیام کرنا، پھر اس کے حضور رکوع کرنا، رکوع کی ایک شکل ہے جو تجویز کی گئی شریعت میں، پھر اس کے حضور سجدہ ریز ہونا، یہ آخری مرحلہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور قرآن میں بھی ہے یہ مضمون، کہ اللہ کے قریب سب سے زیادہ کوئی بندہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، کیونکہ سجدہ جو ہے اس میں کہا گیا ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب۔ بعض اوقات بے وقوف قسم کے لوگ کہتے ہیں سجدہ تو ایک کا حکم ہے، یہ دو کیوں کرتے ہو، یہ کم فہمی تو کم علمی ہے۔
حکم یہ ہے کہ وسجد، سجدہ کیا، بندہ سجدے میں چلا گیا، حکم آیا وسجد وقترب، اور نیڑے ہو جا، اور قریب ہو جا، قرب حاصل کر۔ فرمائیے ذرا پریکٹیکل کیسے ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سجدہ کیا، قرب کا سجدہ کہتے ہیں اس کو۔ خیر یہ چار چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ یہ چیزیں ملحوظ رکھتے ہیں۔ اب قرآن مجید ہی نے ہمیں بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب بنیادیں بھری ہیں، حرم کی بنیادیں بھرنا شروع کی، بنیادیں نیاں بھریاں، اٹھیاں نیاں، حرم بنانے لگے، تو ابراہیم اکیلے نہیں تھے، اسماعیل علیہ السلام ساتھ تھے۔ صاف ظاہر ہے کہ یہ پتہ چلتا ہے اس عمل سے کہ ان کی عمر اتنی تھی کہ وہ گارا اور اینٹیں دے سکیں، مزدوری کر سکیں، یعنی اتنی عمر تھی ان کی اس وقت۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیادیں اٹھائیں، اور اسماعیل بھی ساتھ تھے، اور اسماعیل بھی ساتھ تھے۔ جب بنیادیں بھرنا شروع کی اور دعا شروع کی، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہماری یہ جد و جہد قبول فرما۔ دعا پر غور کرنا اور پھر اس کی قبولیت پر دیکھنا کیا ہوا۔ ہزاروں سال بیت گئے، صدیاں بیت گئیں، پوری دنیا اسلام میں جہاں کوئی بھی آج کلمہ وہ موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام کے اس دعا کا نتیجہ ہے۔ صدیاں بیت چکی ہیں، ہزاروں سال بیت گئے ہیں، دعا کی تھی تقبل منا، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہماری یہ جدوجہد قبول فرما۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہی انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ دعا کرنے والا اگر یہ عقیدہ نہ رکھتا ہو، یہ یقین نہ رکھے کہ جس کے لیے میں دعا جس کے ضرور کر رہا ہوں وہ سنتا بھی ہے اور میرے حالات سے واقف بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ ان دعاؤں کا اثر یہ ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کو جو اس کے اندر غور و فکر کیا، جنہوں نے تدبر سے کام لیا، ان کے اندر ایمان کو اڈیل دیا ہے، ایمان ان کے اندر بھر دیا، یقین پیدا کر دیا ان کے اندر۔ یہ محض اس طرح نہیں ہے، یہ جب یہ آیتیں سنائی گئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو گروہ تھے، ایک طرف اہل کتاب تھے، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، اور دوسری طرف قریش تھے، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے اور اپنا باپ کہتے تھے۔ انہیں کہا گیا ہے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل نے یہ گھر بنایا اور اس کے لیے دعائیں کی۔ یہ پہلی دعا، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ پھر فرمایا، دعا کی، ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں کو، باپ اور بیٹے، ہم دونوں کو اپنا مسلمان بنا، اپنا فرما بردار بنا کے رکھ۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اسلام پر عمل کرنے کے لیے ہر آدمی کو ہر وقت یہ بات جانتے رہنا چاہیے کہ اسلام کیا ہے اور کیا اسلام نہیں ہے، کیونکہ ماحول ہمارا جو ہے اس میں بے شمار چیزیں غیر اسلامی، بے شمار اعمال غیر اسلامی،
بے شمار عقائد غیر اسلامی، ہمارے ارد گرد میں یہ سب چیزیں ہیں، اور اگر ہم نے پوری توجہ کے ساتھ اسلام کو سمجھنے کی کوشش نہ کی اور پیش نظر نہ رکھا تو کسی وقت بھی کسی غیر اسلامی عقیدے کو، کسی غیر اسلامی عمل کو اختیار کر لیں گے۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، کیا خیال ہے کہ جب وہ حرم تعمیر کر رہے تھے، جب یہ دعا کر رہے تھے، مسلم نہیں تھے؟ بھائی مسلم نہیں تھے؟ اسلام کی مذہب نہیں تھا ان کا؟ کیا وہ نبی نہیں تھے؟ رسول تھے، اللہ کی خلیل۔ یہ دعا اس حالت میں بھی پھر کر رہے ہیں کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اپنا فرما بردار بنا ہم دونوں کو، ومن ذریتنا امتا مسلمہ، اور ہماری اولاد سے ایک مسلم امت پیدا فرما، ہماری اولاد میں سے ایک مسلم امت۔ دنیا میں کدھر ہے وہ مسلم امت؟ جانتے ہیں سب لوگ کہ آج مسلمان جیسے کیسے بھی ہیں، کمزور ہیں، ان کے اندر ہر طرح کے لوگ ہیں، لیکن بسیط مسلم امت پوری دنیا میں شرقاً غرباً شمالاً جنوباً پائے جا رہے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں، اور صدیاں بیت گئیں۔ یہ دعا کس قدر قبول ہوئی، کس قدر قبول ہوئی یہ دعا؟ اس کی قبولیت میں کوئی شک اور شبہ ہے؟ پھر فرمایا من ذریتنا امتا مسلمۃ لک، دو دعائیں، تین دعائیں ہوگی۔ چوتھی دعا یہ کہ ارنا مناسکنا، ارنا مناسکنا، ہمیں ہمارے حج کے طریقے بتا، ہمیں حج کے طریقے بتا۔ ہماری کتابوں میں نا یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ابراہیم علیہ السلام نے حرم بنانے سے پہلے کی ہے، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن اگر قرآن مجید کو پورے غور سے پڑھیں تو یہ بات نہیں لگتی۔ قرآن کی ترتیب بیان اس طرح کی ہے کہ حرم بنایا، بنانے کے بعد پھر قبولیت کی دعا کی۔ ان دعاؤں میں ایک یہ ہے، اس کو لٹا دو بھائی، آپ خود بھی اس کو لٹا دو، آپ اس کے شغل میں لگے ہوئے ہیں، بات غور سے سنو۔ حرم بنایا، پھر یہ دعائیں کی، پھر مناسک حج کی دعا کی کہ ہمیں ہمارے مناسک، ہمارے طریقہ حج بتا۔ یہ جو آج ہمارے حجاج کرام مناسک حج ادا کریں گے، مکہ سے نکلیں گے، حرم سے نکلیں گے حرام باندھ کر، اور پھر 8، 9، 10 3 دن منا جائیں گے، پھر عرفات جائیں گے، عرفہ کے اندر ٹھہریں گے، نماز پڑھیں گے، خطبہ حج کا خطبہ سنیں گے، پھر واپس جائیں گے، مزدلفہ جائیں گے، پھر منا جائیں گے، پھر جمرات کو ٹکریاں ماریں گے، پھر قربانی کریں گے، پھر سر منڈائیں گے، پھر فارغ ہوں گے۔ یہ جو دن ہیں مسلسل، ان میں جتنے امور انجام دیے جاتے ہیں وہ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے کیے ہوئے، جو ابراہیم علیہ السلام نے ادا کیے، یہ وہ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتایا نا ابراہیم علیہ السلام کو، اور انبیاء کو جتنی تعلیم ہے وہ تو اللہ نے دی ہے نا۔ اس میں جتنی بدعات پیدا کی سی تھی قریش نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر کے اس کو پھر بحال کیا ہوا ہے، اس میں بہت ساری بدعات تھی۔ اس میں جب قربانی کا وقت آیا، قربانی آخری عمل ہے، قربانی کر کے سر منڈا کے حاجی آزاد ہو جاتے ہیں، احرام کھولتے ہیں، غسل کرتے ہیں، پھر اگلے دن جا کے جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں، پھر اگلے دن تیسرے دن مارتے ہیں۔ بعض جو کمزور ہیں یا جنہیں پتہ نہیں ہوتا وہ 2 دن میں ختم کر کے آ جاتے ہیں۔ تو آخری عمل حج کا کیا ہے؟ قربانی۔
آخری عمل حج کا قربانی ہے۔ ایک بات میں اور عرض کر دوں، ہماری کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب قربانی کے لیے اپنے بیٹے کو تیار کر لیا اور چھری نے کام نہ کیا، پھر اب یہ بھی لکھا ہے کہ پٹیاں اپنی آنکھوں پر باندھ لی تھی وغیرہ وغیرہ۔ ایسے جیسے نا کوئی بزدل آدمی ہوتا ہے، یہ تصویر نبی کی بنا دی گئی ہے ان حقائقوں میں۔ جن لوگوں نے پورے ارادے کے ساتھ، پورے ایمان اور یقین کے ساتھ کوئی عمل کرنا ہو، انہیں پٹیاں باندھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، سہارے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اہل ایمان کے جتنے واقعات ہیں ان کو دیکھو بھائی، انہوں نے سہارے نہیں تلاش کیے، وہ ایمان لائے اور قربانی کے لیے تیار ہو گئے، کر ڈالی قربانی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ بھئی جب دیکھا چھری نہیں کاٹ رہی تو غصے سے چھری کو پتھر پر دے مارا تو پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ یہ سب کہانیاں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ ابھی قرآن کی آیات پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بات نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام قربانی کے لیے تیار ہوئے، پھر دعا کرتے ہیں وَتُبْ عَلَيْنَا۔ ایک ایک جملہ ہے، میں نے ٹھہر ٹھہر کے ایک جملہ پڑھا ہے، وَتُبْ عَلَيْنَا۔ یہ دعائیں کر کے کہتے ہیں وَتُبْ عَلَيْنَا۔ توبہ کا معنی ہوتا ہے توبہ قبول کر، عام طور پر اس کا ترجمہ یہی کیا گیا ہے توبہ قبول کر۔ تو بھائی ابراہیم علیہ السلام کو نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا جس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جلدی توبہ قبول کر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اوپر پوری توجہ ڈال دے میرا رب، ہم تیری طرف آ گئے، تو بھی ہماری طرف متوجہ ہو جا۔ توجہ مانگی ہے اللہ سے، پیغمبر نے توجہ مانگی ہے، توجہ مانگی ہے، رخ مانگا ہے کہ میرا رخ تیری طرف ہے، تیرا میری طرف آ جائے۔ تب علینا، پھر آ اوپر ہمارے، اس کا یہ ترجمہ ہے، پھر آ ہماری طرف آ جا، پھر آ۔ انکا انت التواب الرحیم، بے شک تو بہت ہی رحم کرنے والا تواب ہے۔ بندہ توبہ کرے تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پائے گا، اور اگر نیک بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے تو اللہ کو اپنی طرف آتا پائے گا۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص ایک بلشت اللہ کی طرف بڑھے، اللہ ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھے گا، جو چل کر اللہ کی طرف آئے اللہ دوڑ کر اس کی طرف آئے گا۔ یہ مثال دی گئی ہے، یہ مثال دی گئی ہے تواب کی، اس لیے یہ بات فرمائی گئی ہے۔ اور یہ بات جو کہی جاتی ہے، یہ میں آگے چل کر عرض کرتا ہوں، پہلے یہ دیکھیے کہ وہ منظر کیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ، جب وہ بچہ 14-15 سال کا ہو گیا اور اس قابل ہو گیا کہ وہ اپنے باپ کا ہاتھ بٹائے، ان کے کاموں میں ان کا ساتھ دے، دوڑ دھوپ کے قابل ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس عمر کا وہ بچہ جو اکلوتا ہو اور کوئی دوسری اولاد نہ ہو، باپ بوڑھا ہو، اس کی عمر 100 سال ہو، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس بیٹے کی محبت اس کے دل میں کیا ہوگی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں، آپ صاحب اولاد ہیں، میرا خیال ہے آپ کو اس کا اندازہ ہوگا یا ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں قول یا بنیا، ابراہیم نے کہا بیٹے، انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھتا ہوں، مجھے خواب آیا ہے، میں خواب میں دیکھتا ہوں، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ ذرا غور کیجیے، باپ بیٹے کی اس گفتگو پر غور کریے۔ خطبے سواد لینے کے لیے، چسکا لینے کے لیے نہ دینے چاہیے نہ سننے چاہیے، نو نو، سمجھنے کے لیے ذرا غور کیجیے۔ باپ بیٹے کا مکالمہ ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، یہ بہت خوفناک خبر ہے، دہشت ناک خبر ہے۔ یہ بچے کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ مجھے قتل کرنے کی بات کر رہے ہیں، ذبح کر دینے کی بات کر رہے ہیں، پتہ ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، تو دیکھ، ذرا غور کر۔ یہ جو لفظ نظر بولتے ہیں نا عربی زبان میں، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو غور سے دیکھنا، سمجھ کے۔
انظر ماذا ترى، اگر غور کر تیرا کی خیال ہے، تو کیا کہتا ہے؟ قال، بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، سوچ اور فکر کی بلندی دیکھ بیٹے کی. کریم ابن کریم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کریم ابن کریم تو ابراہیم علیہ السلام، یوسف علیہ السلام ہیں، وہ خود نبی ہیں، نبی کے بیٹے ہیں، نبی کے پوتے ہیں، نبی ان کا دادا ہے. کریم ابن کریم تو وہ. بیٹے نے کہا ابا جان، جو حکم آپ کو دیا جا رہا ہے کر گزریے. وہ انہیں ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ ذبح ہونے کے لیے تیار ہے. فرمائیے جی منظر کیسا ہے؟ کیا منظر ہے یہ؟ غور کریں. یہی مناسب، یہی جگہ جہاں آج قربانیاں کرتے ہیں نا لوگ، یہی جگہ تھی. ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو یہیں لے گئے تھے. اس پر پوری تاریخ کی شاہد موجود ہے. یہاں لے گئے. اور وہ جو ہے نا جمرات کو کنکریاں مارنا، عام طور پر حدیثوں میں ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ شیطان تھا جو پھسلانے کی کوشش کر رہا ہے. شیطان تھا. بہت ممکن ہے کہ وہ شخص ہو، کسی انسانی شکل میں آ گیا ہو. نام بھی آئے تو پیغمبروں کا معاملہ بالکل دوسرا ہے. جو ہم نہیں دیکھتے پیغمبر دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول دیکھتے ہیں. تو انہوں نے اس کو دفع کرنے کے لیے، بھگانے کے لیے جو کنکر مارے تھے، یہ ان کی ظاہری تعبیر ہے. وہ بات نہیں تھی، یہ ظاہری ہے. صاحب اس طرح سمجھے آپ. وہ تصور کو انہوں نے پرے پھینک دیا. شیطان کا کم یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وہ ابھارتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے. اور وسوسے آتے ہیں جب کوئی آدمی مشکل کام کرے گا، اس طرح کا کام کرے گا، تو وسوسہ نہیں آئے گا کہ یہ کیا کرنے لگے ہو. دعائیں کر کر کے بیٹا لیا، اب اپنے ہاتھوں اس کو ذبح کر دینے لگے. یہ وسوسہ نہیں آ سکتا. یوسوس فی صدور، شیطان نے وسوسے ڈالے، جتنی مرتبہ ڈالی اتنی مرتبہ دفع کر دیے پیغمبر نے. اللہ کی پناہ مانگ. اور اس کی یہ پریکٹیکل جو بنائی گئی ہے، یہ جمرات ہیں، تین جمرات. ان تینوں جمرات کو یہ تین مواقع پر ایسا ہوا تھا. تو جب تیار ہو گئے دونوں، تو قرآن کی کیا کہتا ہے؟ بیٹے نے کہا ستاجدونی انشاء اللہ من الصابرین. ابا جی کر گزرو جو تمہیں حکم ملا ہے، انشاءاللہ تم مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ. اللہ فرماتے فلما اسلما، جب دونوں ہی مسلمان ہو گئے، دونوں جھک گئے، جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، باپ نے بھی بیٹے نے بھی اس حکم کے سامنے. اچھا ایک بات اور چلتے چلتے عرض کر دوں، جو خواب ہوتے ہیں نا، ان کی تعبیریں ہوتی ہیں، اور یہ باتیں بھی لکھی ہیں کتابوں میں. اہل صفا کہتے ہیں، سادہ لفظوں میں جن کو ہم صوفی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دراصل ابراہیم علیہ السلام کو یہ خواب جو دکھایا گیا تھا، اس کی تعبیر یہ تھی کہ اسماعیل علیہ السلام کو حرم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا جائے. یہ ہو سکتا ہے بھائی، یہ تعبیر لی جا سکتی تھی اور ایسا کیا جا سکتا تھا. لیکن ایک بات یاد رکھو، جو ایمان میں پختہ لوگ ہوتے ہیں، یہ اہل یقین ہوتے ہیں، وہ رخصتیں نہیں لیتے، وہ ہمیشہ عزیمت کا راستہ اختیار کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام بھی یہ تعبیر کر سکتے تھے، تعبیر کر سکتے تھے، لیکن یہ اس کو رخصت کا راستہ کہتے ہیں. اور لفظ رخصت جو تم بولتے ہو نا، آج میری رخصت ہے، رخصت رخیص عربی زبان میں پھٹے ہوئے کپڑے کو کہتے ہیں، پرانے قمیص کو کہتے ہیں. اور جب آدمی رخصت لیتا ہے کسی کام سے، تو جس کام کے لیے لیتا ہے اس کو اس کام سے افضل سمجھتا ہے. جو جس کام سے وہ رخصت لے رہا ہے، چھٹی لے رہا ہے، اس کے مقابلے میں جس کے لیے لے رہا ہے اس کو اعلیٰ سمجھتا ہے. اور یہ نبیوں کا کام نہیں ہے، انبیاء کا یہ مقام نہیں ہے. اس لیے انہوں نے عزیمت کا راستہ اختیار کیا. کرتے ہیں انبیاء.
جب یہ ہوا اسلما فلما اسلما، بس جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، اب وہ آخری وقت آنے والا ہے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو منہ کے بل کرا دیا، زمین پر منہ کے بل لٹایا۔ کیوں ہے؟ یہاں سے لوگوں نے یہ بنایا کہ انہوں نے پٹی باندھ لی کہ کہیں میرے دل میں رحم نہ آ جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ یہ اندیشہ ہے دور دراز انبیاء کی شان سے بعید ہے۔ جو اتنا کچھ پیچھے کر کے آ گیا ہے وہ اس کا محتاج نہیں پٹیاں باندھے۔ اہل حق کہتے ہیں کہ در حقیقت انہوں نے بیٹے کو سجدے کی حالت میں ذبح کرنا پسند کیا ہے۔ کیا سمجھے آپ؟ سجدے کی حالت میں، کیونکہ اہل ایمان کا جو معیار بیان کیا گیا ہے وہ سجدہ ریزی ہے، جو قرب خدا بندی کی انتہا بیان کی گئی ہے وہ سجدہ ریزی ہے، وہ سجدہ میں ہے۔ جو دعائیں سجدے میں قبول ہوتی ہیں وہ ویسے نہیں ہوا کرتی، اس لیے وہ مقام سجدے کا جو ہے بندے اور اللہ کے درمیان جو مقام ہے سجدے کا، وہ مقام ہے جہاں اس سے آگے کوئی مرتبہ ہی نہیں ہے، بندے کے لیے کوئی آگے مرتبہ نہیں، کیونکہ یہ تقرب کا مرتبہ ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدے میں پڑ اور قریب ہو جا، قرب حاصل کر، یہ بات ہے۔ اس لیے انہیں منہ کے بل گرایا، جب گرا لیا فوراً اللہ فرماتا وَنَادَيْنَاهُ، ہم نے اس کو آواز دی، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی، سجدے میں جب لٹایا، ابھی لٹایا ہے بھائی، کچھ نہیں کیا اور وَنَادَيْنَاهُ، ہم نے اس کو ندا دی، اَيَّا ابراہیم، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے۔ آواز آئی، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ندا دی، ہم نے آواز دی، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم ان لوگوں کو جو کسی کام کو ایسے طریقے سے کرتے ہیں جو اس کے تقاضے ہوتے ہیں، جو تقاضے امور کسی کام کے کرنے کے تقاضے ہوں ان کو پورا کر کے جس کو کیا جائے وہ ہوتا ہے حسنہ، اس کو نیکی کہتے ہیں۔ یہ جو ترجمہ ہے نا نیکی کرنے والوں، اس سے کوئی اصل گرفت میں نہیں وہ بات آتی جو یہاں بیان کی گئی ہے، جو اس میں بات کہی گئی، جو راز بنایا گیا ہے، جو راز بیان کیا گیا ہے وہ اس سے کہیں آ گیا جو ہم ترجموں میں پڑھتے ہیں۔ کسی کام کے لیے جو اس کے حقوق بنتے ہیں، جو اس کی شرائط ہیں، جو اس کے آداب ہیں، جو اس کے تقاضے ہیں، جب کچھ پورے وہ سب ادا کر کے کسی کام کو کرے گا اللہ رسول کے لیے تو وہ ہوگی نیکی، وہ ہوگی احسان، اس کو حسنہ کہتے ہیں، اس کو نیکی کہتے ہیں۔ عربی زبان کے اندر بالخصوص ہوتا ہے اس لفظ کے اندر۔ اچھا فرمایا کہ ہم اس طرح بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ کھلی ہوئی آزمائش تھی، بے شک یہ قرآن نے کہا کہ یہ وہ آزمائش تھی جو ابراہیم جس میں پورے اترے۔ یہی بات کہی ہے نا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا تو اس کو پورا پایا، تب انہیں اعلان کیا، اللہ نے فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں تجھے دنیا کا امام بنانے والا ہوں، دنیا کا امام، اس زمانے سے لے کر تا قیامت آنے والے زمانے کے لوگوں کا امام بنانے والا، پیشوا بنا دینے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام جیسی شخصیت اس زمانے سے لے کر آج تک کوئی پیدا نہیں ہوئی۔ دنیا کے 3 بڑے بڑے مذاہب یہود اور نصارہ اور مسلمان اس بات سے قطع نظر کہ وہ کیسے کیسے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں بھائی، دنیا میں کوئی اور شخصیت ایسی نہیں ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں جن کے لیے
آپ دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اے اللہ بلندی عطا فرما، رفعت عطا فرما، جیسے تو نے ابراہیم کو عطا فرمائی اور ابراہیم کی آل کو عطا فرما۔ پڑھتے ہیں نا درود؟ بے شک آپ کو نہ پتہ ہو کہ آپ کیا پڑھتے ہیں، لیکن پڑھتے ہیں آپ، یہ کہتے ہیں آپ۔ تو گویا معیار جو ہے تشبیہ میں جو لایا گیا وہ صرف ابراہیم ہے، ان جیسا مقام عطا کر۔ اتنی بلندی ہے دنیا انسانیت میں، ان کے مرتبے کا کوئی انسان نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی تھی کہ اگر میں نے اللہ کے سوا کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو ابو بکر کو بنا، اپنے دل میں جگہ دینے والا اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہے جن کو اللہ نے قرآن میں کہا یہ اللہ کا خلیل ہے، اس لیے یہ بات فرمائی گئی۔ اور انہوں نے عرض کیا قول تھا وہ میں نے ضرورت ابراہیم کہتے ہیں اللہ میری اولاد کو بھی یہ مقام ملے گا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے فرمایا ظالموں کو یہ مقام نہیں ملا کرتا، جو تیرے فرما بردار ہوں گے، تیرے نقش قدم پر آئیں گے، یہ ان کے لیے ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ وہ واقعہ ہے جس میں وہ سارا قصہ ہے۔ اب چلتے چلتے ایک منٹ میں یہ بات عرض کر دوں، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جنت سے دمبا آیا تھا، کیا ہو؟ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو دمبا ابراہیم علیہ السلام نے قربان کیا تھا اس کے سینگ حجاج بن یوسف کے زمانے تک حرم میں موجود تھے، اور اس نے گولہ باری کی حرم پر تو وہ جل گیا کعبہ، اور ساتھ ہی وہ سینگ بھی جل گیا۔ اس سے زیادہ سفید جھوٹ دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ جنتوں سے حرم، جنتوں سے پتھر لانے کی ضرورت نہیں ہے، جنتوں سے دمبے لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام گھر سے بے شک اپنے تن کے کپڑے لے کر نکلے تھے، لیکن وہ بڑے مالدار آدمی تھے، بڑے مالدار تھے۔ قرآن میں ہے بڑے مالدار، بہت بڑے مالدار تھے۔ اس زمانے میں بڑا مالداری جو ہوتی تھی نا، مال مویشی، بھیڑ بکریاں، اونٹ، گائے وغیرہ، ان کے بڑے ان کے پاس ہی جڑتے۔ قرآن کہتا ہے، ذرا ایک واقعہ سنو، سورہ زاریات میں ہے کہ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، یاد کرو وہ وقت، کیا تمہیں ابراہیم کے حالات کی کچھ خبر ملی ہے جب اس کے مکرم عزت والے مہمان اس کے پاس آئے تھے، مہمان اس کے پاس آئے۔ اچھا ہمارے ہاں مہمان آئے تو ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا پسند فرمائیں گے آپ؟ یہ صحیح کہتے ہیں نا، آپ کیا کھائیں گے، پیئیں گے، یہ کریں گے، کہتے ہیں۔ یہ پیغمبرانہ طریقہ نہیں ہے میرے بھائی۔ لو دیکھو پیغمبر نے کیا کیا، اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں۔ جب وہ آئے ہیں اس دخلوا علیہ فقالوا سلاما، ان کے پاس آئے اور کہا السلام علیکم، قال السلام وعلیکم السلام۔ جب کہا تو دیکھتے ہی دیکھتے کہا دل ہی دل میں قوم منکرون، یہ ناواقف لوگ ہیں، یہ میرے گھر میں جو آ گئے ہیں یہ ناواقف لوگ، آپ نہیں جانتے کون ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ انسانی شکلوں میں ہوں گے، ورنہ نظر کیسے آتے، بات کیسے ہوتی، نواقف کیسے کہتے، اور جو ہم آگے عمل ہونے والا وہ کیوں ہوتا۔ کہتے فراغ الی اہلہ، بس فوراً انہیں بٹھایا اور گئے اپنے گھر۔ فجاء بعجل سمین، اور ایک موٹا بچڑا ذبح کر کے بھون کر لے آئے۔ غریب آدمی ایسا کر سکتا ہے؟ آپ کے گھر مہمان آ جائیں، کبھی آپ نے بچڑا ذبح کیا ہے؟ جائیں نا مثال دے کوئی، بھائی ابراہیم علیہ السلام بڑے مالدار تھے، تو انہوں نے دمبا جنت سے منگوانا تھا، یا کہ وہ جنت جو آج تم حج کرتے ہو، آخری مناسب کا جو درجہ ہے، آخری نسخ قربانی کا ہے جو ادا کرتے ہو، تو یہ ہے وہ عمل جو آپ نے کیا، اور اسی عمل کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پچھلوں میں چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے یہ سنت پیچھے آنے والوں میں جاری کر دی۔ وفدینا، یہی بات فرمائی ہے یہاں، وفدیناہ بذبح عظیم،
ایک بڑی قربانی ہم نے اس بچے کے فدیے میں دی. وہ بڑی قربانی دنیا میں کوئی عمل ایسا نہیں ہے کسی شخص کا کہ ہزاروں سال سے لوگ جانے نہ جانے شعوری غیر شعوری طور پر کر رہے ہیں نا. قربانی کو جانے نہ جانے اس کا فلسفہ سمجھیں نہ سمجھیں لیکن کر رہے ہیں. بلکہ میں کہتا ہوں اتنے کر رہے ہیں کہ نماز تک نہیں پڑھتے لیکن قربانی بڑی کرتے ہیں. قربانی بڑی ہوتی ہے. اس لیے اللہ نے یہ بات فرمائی ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس قربانی کے اس ذبیحے کو پیچھے آنے والوں میں چھوڑ دیا ہے بطور سنت. کتنے سال گزر گئے، ہزاروں سال گزر گئے ابراہیم علیہ السلام کو. کیوں کرتے ہو یہ؟ ان کی یہ تازہ کر رہے ہو نا یاد، یہ سنت یہی ہے جو چھوڑا پیچھے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں سلام علی ابراہیم، ابراہیم کے لیے بلندیاں ہیں، سلامتی ہیں. کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین، وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا اور ہم نے اس طرح نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیا ہے کہ اس کے اس عمل کو رہتی دنیا تک جاری کر دیا. اور آج بھی لوگ اس کے لیے یہ سنت ادا کر رہے ہیں. حضرات گرامی قدر، قربانی کیجئے، خالص نیت سے کیجئے. یاد رکھیے، پلے باندھ لیے، پرہیزگار کے سوا قربانی قبول اللہ نہیں کرتا. قرآن میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ متقین کی قربانی قبول کرتا ہے. اور جو شخص ارکان اسلام پانچ کام توحید والی طرف، توحید کلمہ شہادت، توحید اور رسالت پر ایمان،